جنید بھائی، قبل اس کے کہ سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال پر گفتگو کی جائے، بلکہ میں چاہوں گا کہ ابتدا کروں سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نمکین حسن والے ہیں، ان کا جب تک ذکر نہ ہوگا، اس حسن کا جب تک ذکر نہ ہو، تمام کے حسن جو ہیں وہ پھیکے رہیں گے۔ اللہ اختصاراً میں چاہوں گا کہ حضور کے حسن کی چند باتیں ذکر کر حضرت شماس بن عثمان کی حسن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طفیل جو ہے بیان فرماتے ہیں کانا ابید ملیحا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن جو تھا وہ نمکین حسن تھا، ملی تھا۔ اب نمکین حسن کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حسن کے دو درجات ہیں، ایک ہے حسن صباحت اور ایک ہے حسن ملاحت۔ حسن صباحت کیا ہے کہ گورا رنگ ہونا، خوبصورت ہونا، یہ حسن صباحت ہے۔ اور حسن ملاحت کیا ہے؟ حسن ملاحت یہ ہے کہ سفیدی کے اندر جو ہے وہ سرخی کی چمک ہو، اور جب دیدہ اس طرف جائیں یعنی آنکھیں اس طرف بڑھیں تو اس سے وہ سیراب نہ ہو سکیں، یعنی اس پر گم ہو جائیں، تو یہ حسن ملاحت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، بار بار چہرے کو تکنے کا جی چاہے۔ اب یہی حسن ملاحت کا صدقہ ہے جو تمام حسن والوں کو حسن عطا ہوا۔ ان حسن والوں میں سے ایک حسن والے سیدنا شماس بن عثمان المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا حسن کیسا تھا؟ تو زبیر بن بکار جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کانا من احسن الناس وجہن، کہ حضرت شماس جو ہیں لوگوں میں جو حسین ترین ہیں، جو خوبصورت ترین ہیں، ان میں سے ایک شخصیت تھے۔ اور آپ کا حسن کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چلتا ہو، دور کرتا ہو، اس قدر روشن اور چمکدار آپ کا چہرہ تھا۔ آپ کی ابرو کیسی تھی، آپ کی آئی بروز کیسی تھی، اس کے بارے میں سیرت نگار بیان فرماتے ہیں گویا کہ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کا ایک خم ہوتا ہے، گویا کہ آپ کی جو ابرو تھے اس کے خم کے آگے وہ چاند کا خم جو ہے وہ بھی شرما جائے۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، فرمایا کہ ایسی چاندی کی مچھلی کی مثل آپ کی ناک مبارک تھی، آپ کے جو دانت مبارک تھے وہ اولوں کی طرح سفید تھے، اور رخسار اس قدر حسین تھے، اس قدر خوبصورت تھے گویا کہ لال انار جو ہے آپ کے رخسار پر نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی حسین ترین شخصیت تھے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو شماس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بھی بارہا ذکر کیا کہ آپ کا اصل نام تو عثمان بن عثمان تھا، شماس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر رہا ہے عثمان بن عثمانی کہہ کے پکارتے رہے ہم، بس حضرت عثمان کی نسبت سے عثمانی کہہ کے پکارتے عثمان ہی کہتے رہے۔ اب وجہ کیا تھی شماس کہنے کی؟ تو حشام کلبی روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں پادریوں کا ایک وفد آیا مکے کی طرف، کیونکہ مکہ جو ہے وہ مرجع خلائق تھا، لوگ آیا کرتے تھے۔ تو جب وہ وفد آیا تو ان میں ایک جو پادری تھا وہ بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور اس کا نام تھا شماس۔ اس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کے جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے اور لوگ اس طرف مائل ہونے لگے۔ تو جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ عتبہ بن ربیعہ جو کہ شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ماموں تھا، اس نے کہا تم اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو، اس کے حسن کے کیوں دیوانے ہو رہے ہو؟ میں تمہیں ایک ایسے نوجوان سے ملاتا ہوں جو مکے کا نوجوان ہے اور اس کا حسن جو ہے وہ دیدنی ہے۔ عتبہ جو ہے اپنی بہن کے ہاں جاتا ہے اور وہاں پر جا کے حضرت عثمان بن عثمان المعروف شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلا کے لاتے ہیں۔ تو جب ان کو دیکھتے ہیں تو اہل مکہ اس پادری کے حسن کو بھول جاتے ہیں اور شماس بن عثمان کے حسن میں گم ہو جاتے ہیں۔ بس وہی لمحہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اصل نام کے بجائے شماس کے نام سے معروف ہو جاتے ہیں۔ اور شماس دیکھا جائے ویسے تو عربی گرامر کے اعتبار سے ایک مبالغے کا صیغہ ہے، ایک ہائپربولائز فارم ہے شمس کی۔ شمس مطلب سورج، یعنی چمکتا ہوا، تو بہت زیادہ جو چمکنے والا ہوگا تو وہ شماس ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب آپ کا چہرہ اقدس جو ہے وہ انتہائی چمکدار تھا، انتہائی چمکدار تھا، مطلب اسے پھر سورج سے جو ہے تشبیہ دی گئی۔ سبحان اللہ۔